नाजरीन, क़याम पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों और अजीम जिदोजहद के बाद हासिल किया गया तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत, जिसमें 1 करोड़ इंसानों ने हिजरत की। उसके बाद लाखों बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, जवान इस जिदोजहद में शहीद हुए। लाखों ख़वातीन की असमत दरी की गई, इज़्ज़तें पामाल हुई। उसके बाद क़याम पाकिस्तान अमल में लाया गया। इस जिदोजहद में हमारे कई मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा, और वो ख़ास तौर पर मुसलमान, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की, जिन्होंने क़ैद आज़म की मुखालफत की, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की, और उन मुसलमानों ने क़ैद आज़म को काफ़िर आज़म कहा। हत्ता कि क़याम पाकिस्तान के वक्त बाज़ ऐसे मुसलमान रहनुमा भी थे जिन्होंने कहा कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे, क़याम पाकिस्तान के इस गुनाह में हम शामिल नहीं थे। ये वीडियो उन्हीं ऐसे 15 नामवर मुसलमान रहनुमाओं पर है जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की। तफसील से उनके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे कबल अगर आपने तारीखनामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, उसमें सबसे पहला नंबर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरदी गांधी भी कहा जाता था, जो खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी और सुर्ख बोश भी कहा जाता था। ये गांधी के पर्सनल दोस्त थे और ये सूबा सरहद में ये इक़्तिदार में भी रहे। और जब क़याम पाकिस्तान का अमल में लाया जा रहा था तो ये न सिर्फ क़ैद आज़म के मुखालिफ थे, ये तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे। और जब ये रेफरेंडम हुआ सूबा सरहद में तो उस वक्त इन्होंने ना सिर्फ कैंपेन चलाई बल्कि लोगों के पास चल के गए, अकाबरीन के पास, मुसलमान अकाबरीन के पास चल के गए कि क़याम पाकिस्तान में शामिल ना हूँ और ना ही क़याम पाकिस्तान के लिए वोट करें। खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद दूसरा नंबर आता है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। ये बरे सगीर पाको हिंद के बहुत बड़े मुकर्रर, इनको अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में, ये बहुत ही खूबसूरत तिलावत करते थे, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ थी। ये अल्लामा इकबाल के अकीदतमंद थे और क़ैद आज़म के सख्त मुखालिफ थे, और ये भी तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे हैं। ये क़याम पाकिस्तान में, ये क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में ये उसके मुखालिफ थे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है अब्दुस समद खान अचकज़ई। इन्हें बलोची गांधी भी कहा जाता है। ये अंजुमन वतन पार्टी के सरबराह थे और कांग्रेस के इत्तेहादी रहे। ये आज के बलोच लीडर महमूद अचकज़ई इनका बेटा है। तो अब्दुस समद खान अचकज़ई ने भी क़याम पाकिस्तान की, क़ैद आज़म की और इस तहरीक की जिसके नतीजे में पाकिस्तान का अमल वजूद में आया, इन्होंने उसकी मुखालफत की। इस लिस्ट में चौथा नंबर है अबुल कलाम आज़ाद। बहुत बड़े मुहक्किक, सहाफ़ी, अदीब, और ये हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सदर थे। इन्होंने भी क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद की और क़ैद आज़म की हमेशा मुखालफत की थी। ये क़याम पाकिस्तान के मुखालफत में रहे। 5वें नंबर पर इस लिस्ट में जो नाम है वो सैयद अब्दुल आला मौदूदी का है। ये जमात इस्लामी के बानी हैं। क़ैद आज़म और क़याम पाकिस्तान की इन्होंने भी मुखालफत की थी। करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई तो उसके बाद इन्होंने अपनी जमात इस्लामी का क़याम अमल में लाया और ये पाकिस्तान नामंजूर के नारे भी लगाते रहे। ये हज़रत क़ैद आज़म की भी मुखालफत करते रहे और बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद ये पाकिस्तान में आए और ये यहीं पर सियासत, जमात इस्लामी की यहाँ पे सियासत भी करते रहे। उसके बाद 5वां नंबर है बाबा जमहूरियत नसरुल्लाह खान। नसरुल्लाह खान के बारे में, बाबा नसरुल्लाह खान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भी, जब उनकी पहली तहरीक थी, यानी वो बिल्कुल नौजवान थे और वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मजलिसुल अहरार के सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के पैरोकार थे और उनसे मुतासिर थे।
کیونکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی قیام پاکستان کی مخالفت کرتے رہے تھے، تو یہ بھی ان کی تحریک میں شامل تھے، یہ بھی قیام پاکستان کے اس دور میں مخالف رہے۔ اس لسٹ میں 7واں نمبر ہے مولانا مظہر علی اظہر کا۔ یہ مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے، بلکہ یہ قائد اعظم کو کہتے تھے قائد اعظم کھوجا شیعہ تھے، یہ قائد اعظم کو کافر اعظم بھی انہوں نے قرار دیا تھا۔ یہ تحریک پاکستان کے بھی مخالف تھے، اس کے بعد قائد اعظم کی اس موومنٹ کے، مسلمانوں کی اس جد و جہد کے بھی سخت مخالف تھے، بلکہ یہ مسلم لیگ کے خلاف یہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے۔ یہ 3 دفعہ الیکشن مسلم لیگ کے خلاف لڑے اور انہوں نے الیکشن جیتا۔ یہ قیام پاکستان کے بعد لاہور میں آئے اور انہوں نے 1974 میں لاہور میں وفات پائی، اور یہ مولانا مظہر علی اظہر ہمیشہ مسلم لیگ کی قیام پاکستان کی یہ مخالفت کرتے رہے۔ اس لسٹ میں 8واں نمبر ہے سر خضر حیات ٹوانا کا۔ سر خضر حیات ٹوانا یونینسٹ پارٹی کے رہنما تھے اور 1942 سے لے کر 1947 تک یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ یہ تقسیم کے مخالف تھے، یہ انگریزوں اور یہ ہندوؤں کے ساتھ ان کے بلکہ کانگریس کے اتحادی تھے۔ یونینسٹ جماعت مسلم لیگ کے مخالف تھی۔ تو اس کے بعد اس میں 9واں نمبر آتا ہے سید حسین احمد مدنی کا۔ یہ جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر رہے۔ ان کا آج بھی ہندوستان میں ان کے بیٹے محمود مدنی بلکہ اس جماعت کے سیکٹری ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستان کی قیام پاکستان کے علاوہ قائد اعظم کی، انہوں نے اس تحریک کی جس کے نتیجے میں قیام پاکستان کا عمل وجود میں آیا۔ انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی نے بھرپور قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ اس لسٹ میں 10واں نمبر آتا ہے اللہ بخش سومرو کا۔ یہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ رہے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے مخالف تھے، انہوں نے قائد اعظم کی، انہوں نے مسلم لیگ کی، انہوں نے مسلمانوں کی اس جد و جہد کی ہمیشہ مخالفت کی، لیکن 14 مئی 1943 کو انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کے قتل کا الزام بھی کانگریس نے مسلمانوں پر لگایا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سابق وفاقی وزیر الہی بخش سومرو ان کے بھتیجے ہیں، جو یعنی کہ پیپل پارٹی کے اس سے وہ اقتدار میں رہے ہیں۔ اس کے بعد 11واں نمبر آتا ہے مفتی محمود کا۔ مفتی محمود صوبہ سرحد کے سابق وزیر اعلیٰ رہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان جو موجودہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ ہیں، یہ ان کے والد تھے، اور انہوں نے قیام پاکستان کی، انہوں نے قائد اعظم کی، انہوں نے مسلمان جو بھی جدوجہد تھی انہوں نے بھی کھل کر ان کی مخالفت کی تھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا، ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا جو انہوں نے نہ صرف قیام پاکستان بلکہ قائد اعظم کے خلاف بھی کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ مفتی محمود کا جملہ تھا۔ ناظرین، اس لسٹ میں 12واں نمبر ہے سید سلطان احمد کا۔ یہ پٹنہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کی اس موومنٹ جس کے نتیجے میں قیام پاکستان عمل میں لایا گیا، انہوں نے قائد اعظم، انہوں نے تمام ان اکابرین کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ حالانکہ یہ تعلیم کے حوالے سے یہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ اس لسٹ میں 13واں نمبر آتا ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی کا، جو خاکسار تحریک کے بانی تھے اور لاہور ان کا مرکز تھا۔ ان کے ہزاروں کارکن تھے۔ انہوں نے بلکہ قائد اعظم پر ان کی جماعت سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا رفیق صابر، 1943 میں انہوں نے قائد اعظم پر حملے کے شعبے میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی جماعت نے بھی، یہ نہ صرف انگریزوں کے مخالف تھے بلکہ قائد اعظم کے بھی مخالف تھے، اس موومنٹ کے بھی مخالف تھے۔ یہ ہندوستان کو متحدہ ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ انہوں نے زیادہ تر انگریزوں کے خلاف جدوجہد چلائی۔ اس لسٹ میں 14واں نمبر ہے ڈاکٹر مغفور احمد حجازی کا، جنہوں نے مسلم لیگ کے مقابلے میں اپنی ایک جماعت بنائی، آل انڈیا جمہور مسلم لیگ، اور یہ قیام پاکستان، یہ قائد اعظم اور قیام پاکستان کی موومنٹ کے خلاف تھے، اور یہ مہاتما گاندھی سے متاثر تھے۔
انہوں نے دو قومی نظریہ کو، مسلمانوں کی موومنٹ کو انہوں نے مسترد کیا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنی جماعت بنائی تھی کہ مسلمانوں کو منتشر کیا جا سکے۔ اس لسٹ میں 15واں نمبر ہے مولانا مفتی طیب دانا پوری کا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں قائد اعظم پر سنگین الزامات لگائے تھے، اور یہ مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی قیام پاکستان کی موومنٹ کی شدید انہوں نے الزامات بھی لگائے تھے اور مخالفت کی تھی۔ ناظرین، یہ 15 نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی نام تھے جو کھل کر قیام پاکستان، قائد اعظم پر سنگین الزامات اور مسلمانوں کی اس موومنٹ پر، جس کے ذریعے مسلمانوں نے 1 کروڑ انسانوں نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کر کے قیام پاکستان عمل میں لایا تھا، اور لازوال جد و جہد کے بعد قیام پاکستان عمل میں لایا گیا، ان کی مخالفت کرتے رہے، جس میں خان عبد الجبار خان کا نام شامل ہے، فخر الدین، ذاکر حسین، کئی نام ایسے شامل ہیں جو قیام پاکستان کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے۔ لیکن ناظرین، قیام پاکستان اپنے بلکہ قیام سے لے کر تا قیامت تک رہے گا، اور اسی سے ہی یعنی کہ یہ ہمارے دشمنوں کے، ہمارے جو اسلام پاکستان کے مخالفین مخالفت کرتے رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہمیشہ ایک کانٹا بنا رہے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔